بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذو الجلال والاکرام۔ تو جی ناظرین، الحمدللہ عز وجل ہدایت النحو کتاب ہماری جاری الساری ہے، اور آج ہم اس کا سبق نمبر 84 نمبر سبق انشاءاللہ عز وجل پڑھیں گے، حرف توقع قد کے بارے میں فصل۔ تو آج کا سبق بھی ہمارا مختصر ہوگا۔ تو توقع کا مطلب ہوتا ہے امید والا ہونا، کسی کی آس ہونا۔ تو اب اس حرف کو حرف توقع کیوں کہتے ہیں؟ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے ذریعے بھی اس چیز کی خبر دی جا رہی ہوتی ہے کہ جس کے موجود ہونے کی امید ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ جس طرح کہ آگے آپ جب مثالیں وغیرہ دیکھیں گے تو آپ کو کلیئر ہو جائے گا۔ تو کہتے ہیں حرف توقعی قد، حرف توقع قد ہے، یا یوں کہہ لیں کہ قد حرف توقع ہے، لیکن یوں بہتر ہے حرف توقع قد ہے۔ واہیہ کا مرجع یہی حرف ہوگا۔ کہتے ہیں واہیہ فی الماضی لتقریب الماضی الی الحال نحو قد رکب الامیر ای قبیل ھذا۔ کہتے ہیں اور وہ یعنی قد، اور وہ ماضی میں یعنی فعل ماضی میں یعنی فعل ماضی پر داخل ہو کر ماضی کو حال کے قریب کر دینے کے لیے ہوتا ہے۔ یعنی جو قد ہے تو ماضی پر داخل ہو کر ماضی کو حال کے قریب کر دینے کے لیے ہوتا ہے۔ تو جیسے مثال دیتے ہیں، کہتے ہیں قد رکب الامیر ای قبیل ھذا۔ اب یہ جو مثال ہے قد رکب الامیر، یہ اس شخص کے سامنے بولنا ہے جملہ کہ جس کو پتہ تھا کہ مطلب یہ جو امیر صاحب ہیں، امیر قافلہ ہیں یا امیر محترم ہیں یا امیر ملت ہیں، تو وہ سوار ہونے والے ہیں، لیکن ابھی اس کے ذہن میں نہیں ہے کہ سوار ہو چکے ہیں یا نہیں۔ تو اب اس کے سامنے یہ جملہ بولنا کہ قد رکب الامیر یعنی قبیل ھذا، یعنی جو امیر محترم ہیں وہ اب بھی سوار ہوئے ہیں، یعنی تھوڑی دیر پہلے۔ قبیل ھذا یہ قبل کی تصغیر یعنی تھوڑی دیر پہلے۔ تو جو تصغیر ہوتے ہیں تو اس کے بھی کئی معنی ہیں، ٹھیک ہے؟ اس کے اندر محبت والا معنی بھی ہوتا ہے، نفرت والا معنی بھی ہوتا ہے، یہ قلت والا بھی معنی ہوتا ہے۔ تو بہرحال یہ جو ماضی پر داخل ہوا ہے، تو یہاں پر جو کہا تھا کہ یہ ماضی پر داخل ہو کر، یعنی فعل الماضی سے مراد ہے فعل ماضی، تو فعل ماضی پر داخل ہو کر، فعل ماضی میں داخل ہو کر، جو بھی کہنا چاہیں، تو فعل ماضی پر داخل ہو کر ماضی کو حال کے قریب کر دیتا ہے۔ تو اب راکب الامیر ہے تو فعل ماضی، تو ماضی تو مطلب گزشتہ زمانہ، تو گزشتہ زمانے کی تو کوئی حد ہی نہیں ہے، لیکن قد لگا کر اس نے بالکل حال کے قریب کر دیا کہ امیر محترم سوار تو ہو گئے ہیں، لیکن سوار کافی دیر پہلے نہیں بلکہ تھوڑی دیر پہلے سوار ہوئے ہیں۔ اب یہ جو ماضی کو حال کے قریب کر دیتا ہے تو اس بنا پر اس کو ایک اور نام بھی دے دیتے ہیں۔ ایک نام تو وہ ہو گیا نا جو شروع میں پڑھ لیا کہ اس کو حرف توقع کہتے ہیں، تو اب اس کی اس خصوصیت کی بنا پر کہتے ہیں والی اجلی ذالک سمیت حرف التقریب ایضا۔ کہتے ہیں اس وجہ سے، یعنی یہ جو حال کے قریب کر دیتا ہے تو اس بنا پر اس وجہ سے حرف تقریب نام بھی دیا جاتا ہے، یعنی اس کو حرف تقریب بھی کہا جاتا ہے۔ وَلِهَذَا تَلْزَمُ الْمَاضِيَ لِيَصْلُحَ أَنْ يَقَعَ حَالًا، اور اسی وجہ سے وہ ماضی کو لازم ہے۔ یہاں پر تلزم کے اندر جو ضمیر ہے اس کا مرجع قد، تو یہاں پر اسی طرح رکھ کر ترجمہ کریں گے تو اور تھوڑا سا کلیئر ہو جائے گا۔ اور اسی وجہ سے قد کا دخول ماضی پر لازم ہے تاکہ وہ حال واقع ہونے کی صلاحیت رکھ سکے یا صلاحیت رکھے۔ اچھا، تو اب یہ جو قد ہے یہ کبھی تاکید کے لیے بھی آتا ہے۔ کہتے ہیں وَقَدْ تَجِیءُ لِلتَّأْکِیدِ اِذَا کَانَ جَوَابًا لِمَنْ يَسْأَلُ۔ کہتے ہیں اور کبھی قد تاکید کے لیے آتا ہے، تاکید کے لیے ہوتا ہے جب وہ جواب واقع ہو اس شخص کا جو سوال کرتا ہے۔ تو کیا سوال کرتا ہے؟ کہتے ہیں حل قام زید، کیا زید کھڑا ہوا؟ اب اس نے سوال کیا تو تقول، تو کہے گا قد قام زید، تحقیق بے شک زید کھڑا ہوا، ٹھیک ہے؟ تو اب اس کے اندر جواب جب دیا تو جواب واقع ہوا ایک تو سوال کا، تو سوال کا جواب واقع ہوا قد کے ساتھ، تو اب یہاں پر تاکید والا معنی ہو جائے گا، تحقیق والا معنی ہو جائے گا۔ اچھا، اب ماضی کے اوپر جب یہ داخل ہوا قد تو اس کی آپ نے تھوڑی سی گفتگو سماعت کی۔ آخر میں دوبارہ ماضی کے 3 معنی جب بنتے ہیں قد کے ساتھ اور مضارع کے، تو یہ میں آخر میں ایک دفعہ خلاصتاً عرض کر دوں گا تھوڑا سا ایکسٹرا۔ تو وفل آگے مضارع کی بات کرتے ہیں، کہتے ہیں وفل مضارع للتقلیل، کہتے ہیں مضارع میں تقلیل کے لیے آتا ہے، یعنی یہ جو قد ہے تو مضارع پر اگر داخل ہوگا تو وہاں پر قلت والا معنی، تھوڑی گنتی والا معنی دے گا۔ جیسے کہتے ہیں کہ ان الکذوب قد یصدق، بے شک جھوٹ بولنے والا کبھی سچ بول دیتا ہے، کبھی سچ بولتا ہے، یعنی جس کی عادت ہے برا کام کرنے کی تو وہ کبھی سچ بھی بول جاتا ہے، ٹھیک ہے؟
اب یہ عربی محاورے کے طور پر ہے. تو اسی طرح کہتے ہیں وَإِنَّ الْجَوَادَ قَدْ يَبْخَلُ، اور بے شک سخی کبھی بخل کرتا ہے. ٹھیک ہے، یعنی سخی کا کام بخل نہیں ہے، لیکن قد مضارع پر لے کے آئے ہیں تو لیکن اس کے اندر قلت والا معنی آ گیا، تقلیل والا، کہ مطلب اس کی عادت نہیں ہے، زیادہ نہیں ہوتا اس کا یہ بخل کرنا، لیکن کبھی کبھار یہ کر دیتا ہے. تو یہ جھوٹ بولنے والا اکثر جھوٹ ہی بولتا ہے، لیکن مضارع پر قد لے کے آئے یصدقو پر، تو اس آنے کی وجہ سے یہ تقلیل والا معنی حاصل ہوا کہ کبھی کبھار وہ سچ بول دیتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا، ایک معنی یہ جو اس کا ہوگا تقلیل والا، اور یہ اس کا اوریجنل معنی ہے. وہ اور فرماتے ہیں کبھی اور کس طرح انداز میں آ جاتا ہے، کہتے ہیں وَقَدْ تَجِئُ لِلتَّحْقِیقِ، کہتے ہیں کبھی کبھار یہ مضارع پر جب داخل ہو تو تحقیق کے لیے آتا ہے، جیسے رب تعالیٰ کا فرمان قَدْ يَعْلَمُ اللَّهُ الْمُعَوِّقِينَ. تو اب یہاں پر معوقین کا معنی ہے روکنے والا، تو بے شک اللہ، یہاں ہم نے کیا کرنا ہے تحقیق والا معنی، تو بے شک یہ تحقیق اللہ پاک روکنے والوں کو جانتا ہے. تو اب یہاں پر دیکھیں مضارع پر داخل ہوا ہے قد، لیکن یہاں پر تقلیل والا معنی نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو یہ بھی آپ نے مد نظر رکھنا ہے کہ قد کے معنی کس انداز میں اور کہاں کرنے ہیں. اور انہوں نے حاشیے میں بھی ایک بات ذکر کی ہے کہ کبھی کبھار یہ تکثیر کے لیے بھی آتا ہے. ویسے تو فعل مضارع پر جب قد داخل ہوگا تو پہلا معنی جو اس کا اوریجنل ہے وہ ہے تقلیل والا معنی، لیکن دوسرا معنی کیا ہے کہ بعض اوقات یہ تحقیق کے لیے بھی آتا ہے. لیکن اسی طرح ایک اور بات بیان کر رہے ہیں کہ یہ مقام مدح میں جب یہ فعل مضارع پر داخل ہو تو وہاں پر یہ تکثیر والا معنی بھی دیتا ہے، جیسے کہتے ہیں قد یعلم اللہ الذین یتسللون منکم لواذا. تو یہاں پر یہ مقام مدح میں ہے تو یہاں پر یہ تکثیر کا فائدہ دے گا. اسی طرح ایک اور معنی بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں قد نرا تقلب وجہک فی السماء فلنولینک قبلۃ ترضاها. تو یہاں پر یہ دوسرا معنی یعنی تقلیل کے لیے، تحقیق کے لیے ہے، اور ایسی تحقیق ہے کہ وہاں پر تقلیل کے معنی سے وہ خالی ہے. آخر میں دو اصول ہمارے سامنے بیان کر رہے ہیں، کہتے ہیں وَيَجُوزُ الْفَصْلُ بَيْنَهَا وَبَيْنَ الْفِعْلِ بِالْقَسَمِ. بَيْنَهَا کی ضمیر کا مرجع قد ہے، تو اسی طرح آپ نے ترجمہ کرنا ہے. اور کہتے ہیں اور قد اور فعل کے درمیان قسم کے ذریعے فصل لانا، فاصلہ لانا یا گیپ لانا جائز ہے. مطلب فعل اور قد ویسے تو عام طور پر آپ نے دیکھا ہوگا خواہ ماضی ہو خواہ مضارع ہو تو یہ آپس میں ملے ہوئے ہوتے ہیں، لیکن اگر فاصلہ لانا ہو، ان کو آپس سے جدائی ڈالنی ہو تو پھر کیا کرنا پڑے گا؟ تو کہتے ہیں لا سکتے ہیں، لیکن صرف قسم کے ذریعے لا سکتے ہیں. جیسے قد واللہ احسنت، اب یہاں پر ماضی اور قد یہ موجود ہے لیکن درمیان میں گیپ ہے، اور گیپ اسی انداز میں ہے جو انہوں نے قاعدہ بیان کیا ہے کہ قسم کے ذریعے ہے. اسی طرح ایک مثال انہوں نے نیچے حاشیے میں بیان کی ہے وقد لعمری بت ساحرہ. اب یہاں پر لعمری کے ذریعے بھی قسم ہو جاتی ہے، جس طرح میں نے پہلے ایک سبق میں عرض کیا تھا، تو یہاں پر لعمری کے ذریعے ہے. اسی طرح رب کے ذریعے بھی، لفظ رب کے ساتھ بھی آ جاتی تھی یہاں، جس طرح ہم نے قسم کے ذریعے سبق پیچھے پڑھا ہے. تو بہرحال پہلا اصول آپ نے سماعت کیا. ایک اور اصول بیان کر رہے ہیں، کہتے ہیں وقد یحذف الفعل بعد قد عند القرینۃ. کہتے ہیں قرینے کے وقت قد کے بعد فعل کو حذف کر دیا جاتا ہے بسا اوقات، یعنی یہ ہوتا ہے لیکن کبھی کبھار ہوتا ہے، کیونکہ یہ فعل مضارع پر قد یہ استعمال ہو رہا ہے، قد یحذف، یہی ہم نے آج سبق پڑھا ہے. تو عام طور پر اس کا جو فعل مضارع پر داخل ہوتا ہے، جس طرح میں نے اوپر عرض کیا تھا، تو جو اس کا اوریجنل معنی ہے تو وہ تقلیل کے لیے آتا ہے. تو یہاں پر بھی ہے. اور اسی طرح آپ نے بارہا یہ جب غور کیا ہوگا کہ جب فعل مضارع پر قد ہم پڑھتے تھے تو اس کے اندر یہی ترجمہ کیا جاتا تھا بسا اوقات، کبھی کبھار. ٹھیک ہے، تو یہاں پر بھی اسی انداز میں ہم نے معنی کرنا ہے جو بھی ہم نے سبق پڑھا ہے. تو وقد یحذف الفعل، اور بسا اوقات کبھی کبھار فعل کو حذف کر دیا جاتا ہے بعد قد، قد کے بعد عند القرینۃ. یہ قید آپ نے یاد رکھنی ہے کہ قرینے کے وقت. ٹھیک ہے، جس طرح کبھی شعر کے اندر بھی آپ نے قرینہ ڈھونڈنا ہے معنی کے حساب سے آپ کو، یعنی مانوی قرینہ گویا کہ. تو قرینہ لفظی بھی ہوتا ہے، مانوی بھی ہوتا ہے. تو جیسے کہتے ہیں شاعر کا قول، یا کہ شعر لکھا ہوا ہے انہوں نے، تو پہلے ان کے الفاظ معانی اور اس کے دیکھ لیں تاکہ پھر آخر میں ترجمہ کرنا آپ کے لیے آسان ہو جائے. آفیدہ فاعلہ کے وزن پر، سامیہ کے وزن پر، قاروبہ کے معنی میں یعنی قریب ہوا. ترحل کہتے ہیں کوچ کرنا، سفر کرنا. تو غیرہ یہاں پر اللہ کے معنی میں ہے. انا یہ تحقیق کے لیے ہے. رکاب یہ سواریاں کہتے ہیں جو سفر کے اونٹ ہوں، جس طرح پہلے سواریاں جانور وغیرہ ہوتے تھے تو سواری کے اونٹ. نہ یہ ضمیر ساتھ متصل ہے. تو لما یہ حرف جازم ہے. ٹھیک ہے، اس نے جزم دیا ہے تزل کو، یہ اصل میں تزول تھا تو پھر اس کے اندر جزم ہوئی، پھر اجتماع ساکنہ کی وجہ سے وہ. تو بہرحال برحالنا، تو یہاں پر رحال مطلب کجاوے، پالان وغیرہ.
वकाअन, यहाँ पर काअन्ना से काअन बना है, ठीक है। तखफीफ वाला सबक आपने पढ़ लिया है तो आपको अब ये इसकी पहचान हो जानी चाहिए। तो यहाँ पर काअन्ना से काअन बना है, और इसका फिर आपने वहाँ पर अमल भी पढ़ा था कि ये ज़मीर में अमल करता है। तो यहाँ पर काअन्ना हा ज़मीर जो इसकी सवारियों की तरफ लौटेगी, ठीक है, रिकाब की तरफ, तो इसलिए यहाँ पर ये हा ज़मीर मुन्नस की निकलेगी, वो जमा मुकस्सर था। और कद ये आगे आखिर में आप देख रहे हैं, लेकिन इसके साथ नून लगा हुआ है, तो तनवीन का चूँकि अभी हमने सबक नहीं पढ़ा तो हो सकता है आपको ये अभी याद ना हो कि ये कौन सा है, लेकिन अभी इब्तदाई जो अपनी किताबें पढ़ी वहाँ तो आपको याद होगा कि तनवीन की जो हमने 5 किस्में वहाँ पर याद की हुई हैं, वहाँ एक आखिर के अंदर जो बयान की जाती है कि तनवीन तरन्नुम, तो ये इसम पर भी आ जाती है, फ़ेल पर भी आ जाती है, हरफ पर भी आ जाती है, तो वो आपको याद होगा। तो ये सबक आगे आएगा तो वहाँ पर हम तनवीन की जो बहस है उसको करेंगे। तो ये तनवीन की सबक नंबर हमारा 89 सेकंड लास्ट सबक आएगा तनवीन के बारे में। तो बहरहाल ये इनके कुछ अल्फाज मानी थे, और यहाँ पर जब तर्जमा करेंगे तो उसके बाद मैं बताऊँगा कि किस किरीने की बिना पर जो फ़ेल हज़फ है। फ़ेल तो इन्होंने लिखा हुआ है आगे जो आई वकाअन कद ज़ालत, लेकिन अभी हम तर्जमा करेंगे तो फिर आपको क्लियर हो जाएगा तो कि यहाँ पर करीना क्या है। आफिदत तरहलु, कूच करना, सफ़र करना करीब हुआ, गैर अन्ना रिकाबना, सिवाय इसके कि बेशक हमारी सवारियाँ, हमारी सवारी के जो जानवर हैं, लम्मा तजुल, अभी तक हटे नहीं है, मतलब जहाँ हम उनको बांधा हुआ था वो वहाँ के वहाँ ही रुके हुए हैं, बिरी हालिना, हमारे कजामों के साथ। तो मतलब सवारियाँ उधर के उधर हैं जो, और हमारा जो कूच करना है वो करीब आ गया है। तो मतलब क्या कहते हैं, वका अन कदिन, गोया कि अब वो ज़ाइल हो जाएंगे। मतलब यह है कि अब जब हमने पुख्ता इरादा कर लिया है कि हमने चले जाना है, तो हमारा जो जाने का वक्त है वो तो करीब आ चुका है। सवारियाँ अगरचे अपनी जगह पर बंधी हुई हैं, लेकिन गोया कि अब ये ज़ाइल हो चुकी हैं, ठीक है। तो वका अन कद ज़ालत, तो यही पीछे करीना था, करीना मानवी कह लें या करीना लफ्ज़ी भी कह लें, कि पीछे लफ्ज़ मौजूद है और बात उसी की हो रही है कि यहाँ से हटे नहीं है, तो गोया कि अब यहाँ से हट जाएंगे, मतलब जो जानवर बंधे हुए हैं, तो लिहाजा ये उसकी तरफ इन्होंने इशारा किया। तो बहरहाल कहने का मकसद यह है कि करीने के वक्त इसके फ़ेल को भी हज़फ कर देते हैं, जिस तरह कि यहाँ पर ज़ालत, यहाँ पर फ़ेल हज़फ था। तो ये शायर नाबिगा ज़ेबानी था, तो इसका असल नाम था ज़ियाद बिन मुआविया, तो ये उसका शेर है। तो ये कहीं सफ़र पर थे तो उन्होंने ये शेर बोल दिया। अब ये जो कद के बारे में हमने सबक पढ़ा है कि इसका माजी के साथ भी ताल्लुक़ है, मुज़ारे के साथ भी ताल्लुक़ है, तो इसके टोटल 6 माना बनते हैं, 3 माजी के अंदर, 3 मुज़ारे के अंदर। तो जैसे माजी के अंदर जब ये कद इस्तेमाल होगा माजी के साथ, तो एक इसका माना होता है सिर्फ तहकीक वाला, तो ये इसका ओरिजिनल माना है, जिस तरह कि आपने सबक के अंदर भी मुलाहजा किया। दूसरा इसका माना होता है तहकीक मा तवक्को, अब ये दूसरे नंबर पर इसका माना है। तीसरे नंबर पर इसका माना होता है तहकीक मा तवक्को व तकरीब, ठीक है। और ये इसकी मिसाल आपने पिछले सफ़े का हाशिये में भी लिखी हुई है, कद का मतिस सलाह, ठीक है। और 3 माना ये जब मुज़ारे पर दाखिल हो तो वहाँ पर भी 3 इसके माना आते हैं, सिर्फ तहकीक के लिए हो, और दूसरे नंबर पर था तहकीक मा तकलील के लिए हो, ये ज़्यादा इसका इस्तेमाल होता है। और तीसरा माना इसका यह है तहकीक मा तकसीर, ठीक है। ये इसके 3 आमतौर पर माना होते हैं। फिर एक्स्ट्रा भी आपने जिस तरह का दीगर भी देखे हैं कि कभी किसके लिए था, कभी किसके लिए था, लेकिन ये ज़्यादा तौर पर ये इनका इस्तेमाल होता है। और इनमें से भी मुज़ारे के अंदर तहकीक मा तकलील वाला ज़्यादा इस्तेमाल होता है, और माजी के अंदर सिर्फ तहकीक वाला। बकिया माने फिर जिस तरह का आपने तर्जमा करना हो, जिस तरह की इबारत हो, जिस तरह का वहाँ पर मफहूम बन रहा हो, तो फिर वो उस हिसाब से इबारत का तर्जमा चेंज हो जाता है, और उसी तरह फिर वहाँ पर कद का इस्तेमाल हो जाता है।